نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قائم ہوگی قیامت يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ اس دن خسارہ اٹھائیں گے باطل کرنے والے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ اور آپ دیکھیں گے ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوگی کل امت تدعا الی کتابہا ہر امت بلائی جائے گی اپنی کتاب یعنی اعمال نامے کی طرف الیوم تجزون ما کنتم تعملون آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے جو کچھ تم عمل کرتے تھے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق یہ ہماری کتاب بولتی ہے تمہارے اوپر حق کے ساتھ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون بے شک ہم لکھواتے تھے جو کچھ تم عمل کرتے تھے فاما الذین آمنوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے فیدخلہم ربہم فی رحمتہ پس داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں ذالک هو الفوز المبین یہ واضح طور پر کامیابی ہے واما الذین کفروا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم کیا نہ تھی میری آیتیں جو تم پر پڑھی جاتی
فاستکبرتم، پس تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم قوم بن گئے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا گیا، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم نے جواب میں کہا ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم تو ہلکا سا محض گمان کرتے ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم یقین رکھنے والے نہیں ہیں، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ظاہر ہو گئی ان کے لیے وہ برائیاں جو انہوں نے کی، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ وَقِيلَ، اور کہا گیا، الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا جیسا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آ گئے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس لیے کہ بے شک تم نے ٹھہرایا اللہ کی آیات کو مذاق، وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں دنیا کی زندگی نے، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، پس آج کے دن تم نہ نکالے جاؤ گے اس سے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ وہ معذرت قبول کیے جائیں گے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، پس اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، رب العالمین، جو رب ہے سب جہانوں کا، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے کبریائی ہے آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سورۃ الجاثیہ کا آخری رکوع آیت نمبر 27 سے لے کر 37 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منکرین کا تذکرہ کیا، اور قیامت کے منکرین اصل میں تو خواہش کے پجاری ہیں اور خواہش کو معبود بنا کر بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس دنیا میں موت حیات تو ہوتی رہتی ہے، قیامت کوئی نہیں آئے گی، نعوذ باللہ، اور اگر قیامت آنی ہے تو ہمارے باپ دادا کو لے کر آؤ نا، تاکہ ہم پتہ چلے کہ قیامت بھی آئے گی۔ آج کے سبق میں ایسے منکرین کی ناکامی اور ان کو تخویف اور ڈراوا اور انجام کا ذکر ہے، اور آخر میں بتایا کہ بادشاہت ساری کس کی ہے جی؟ بادشاہت اللہ کی ہے، تو تعریفیں بھی ساری اللہ کی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں دوبارہ زندہ کرنا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں دوبارہ جمع کرنا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں قیامت کو قائم کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ضرور کرنا ہے، اور کب کرے گا؟ جب اس کی مرضی ہوگی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگوں اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی، اور انسان تھوڑا سا مکان بناتا ہے، جب دل کرتا ہے ایک طرف سے توڑ کے میں دوبارہ بنا رہا ہوں،
کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کوئی اس کو ظالم نہیں کہتا، حالانکہ حقیقی مالک بھی نہیں ہوتا، حقیقی مالک تو اللہ کی ذات ہے۔ تم اپنا مقام توڑو تو تمہیں کوئی ظالم نہیں کہتا۔ رب نے پوری کائنات بنائی، رب جب چاہے توڑ دے، جب اللہ چاہے آسمان زمین کو توڑ دے، رب سے کوئی ہے پوچھنے والا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، جنہوں نے دین کی باتیں نہ مانی، باطل کی راہ چلے، اس دن ان کو بڑا خسارہ ہوگا۔ خسارہ ہوتا ہے کاروبار کیا، اس میں مال لگایا، وہ جی سارا ہی نقصان ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے زندگی گزاری، اعمال کیے، سارا ہی دھوکہ ہو گیا، سارا ہی غلط ہو گیا۔ آج پتہ چلے گا جو کچھ کرتے رہے سارا ہی غلط کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اس دن کون اکڑے اللہ کے سامنے، کون احتجاج کرے اور کون شور مچائے، حالت تو سب کی یہ ہوگی۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ہر امت کو دیکھو گے گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، خوف کے مارے سیدھے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی جرت نہیں ہوگی، گھٹنوں کے بل محشر کے میدان میں گرے پڑے ہوں گے۔ کل امت تدعی الی کتابها، ہر امت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی۔ کتاب سے مراد اعمال نامہ، اعمال نامے کی کتاب نکالی جائے گی۔ آ جاؤ پڑھو اپنی کتاب کو، 15ویں پارے میں ہے نا، کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ اور خود ہی بتا کیا دنیا میں تو نے کیا تھا۔ جو ہی پڑھے گا تو کہہ اٹھے گا مال حاضل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا عمل نامہ جو مجھے دیا گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ صغیرہ چھوڑا نہ کبیرہ چھوڑا، نہ چھوٹی غلطی چھوڑی نہ بڑی غلطی چھوڑی، الا احصاها، ایک ایک جرم اس کے اندر تو درج ہوا پڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل امت تدعی الی کتابها، ہر امت بلائی جائے گی اپنی کتاب کی طرف۔ یا بعض مفسرین نے کتاب ہاتھ سے مراد اعمال نامے کی کتاب نہیں، بلکہ یہ کتاب جو قرآن مجید ہے، یا ہر امت کی طرف جو کتاب آئی، تورات آئی، انجیل آئی، فرمایا اس کتاب کو سامنے رکھا جائے گا، پھر بلایا جائے گا، یہ اللہ کی کتاب تھی، بتا اس پر کیا تو نے عمل کیا، بتا دنیا میں اس کتاب کے ساتھ تیرا کتنا تعلق تھا، بتا آج۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں قرآن کے سامنے سرخرو فرمائے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، کل امت تدعی الی کتابها، ہر امت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گی اور کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ پھر اعمال نامہ جب سامنے آئے گا، اللہ فرماتے ہیں ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب، ینطق علیکم بالحق، یہ بولے گی تمہارے اوپر حق کے ساتھ۔ پہلے مفسرین تو یہی مانا کرتے تھے، بولنے سے مراد یہ ہے کہ وہ سامنے آ جائے گا تو لکھائی پڑھ کے ہر بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ آج کل کے دور میں صحیح تو رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن چونکہ آج کل کے دور میں ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈنگ جب آتی ہے تو ایک ایک چیز خود بول رہی ہوتی ہے، تو ان قرآن مجید کے ان الفاظ میں اشارہ ملتا ہے، باقی تو حقیقت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ شاید وہ کتاب محض لکھت نہ ہو، بلکہ اس میں ایک ایک عمل ریکارڈ ہو جو سامنے لایا جائے گا۔ اللہ کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں، اس وقت واضح الفاظ اس لیے نہیں رب نے بولے
کہ اس وقت کے لوگوں کو ان چیزوں کا تو پتہ نہیں تھا. تو ایسے ہی 15ویں پارے میں جو ہے نا وہاں پہ ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیا ہوگا وہ عمل حاضر ہوگا. حاضر تو عمل حاضر کیسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ ریکارڈنگ دوبارہ چلا دی جائے، اس میں جو کچھ کیا ہے وہ سارا عمل ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب. بہرحال یہاں پہ لفظ بولنے کا، کتاب بولے گی یعنی بول بول کے ایک ایک عمل بتائے گی. اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بے شک ہم لکھواتے رہے جو کچھ تم عمل کرتے رہے. تم نے کیا سمجھا کیا تو گیا، ختم ہو گیا، نانا ریکارڈ میں آتا رہا. نتیجہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، بس داخل کرے گا ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ بڑی واضح کامیابی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، یہ بتاؤ میری آیتیں تمہارے اوپر کوئی نہیں پڑھی گئی تھی، میری آیات تمہارے اوپر کوئی نہیں بیان ہوئی تھی. جی بیان تو ہوئی تھی لیکن فاستکبرتم، تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تم ہو گئے مجرم قوم، باغی قوم ہو گئے. اگر اللہ کی آیتیں سن کر تکبر نہ کرتے تو کامیاب ہو جاتے. وَإِذَا قِيلَ، تمہارے تکبر کی حالت تو یہ تھی جب تمہارے سامنے یہ کہا جاتا ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، والساعة لا ریب فیہا، اور قیامت میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تم جواب میں ایسے متکبر تھے، قلتم ما ندری ما الساعة، تم کہتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ جی قیامت کیا ہوتی ہے. ان نظن الا ظنا، تم کہتے تھے یہ قیامت تو محض گمان اور خیال ہے. وما نحن بمستيقنين، اور ہم قیامت پر کوئی یقین نہیں کرتے. اللہ فرماتے تم ایسے متکبر تھے، تم ایسے ضدی اور باغی تھے کہ جب بھی میری آیات پڑھ کر تمہیں قیامت سے ڈرایا جاتا تم واضح طور پر انکار کر دیا کرتے تھے. اور آج وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جو بھی برے عمل کیے آج سب کھل کر سامنے آ گئے، ساری آج بدعمالیاں سامنے آ گئیں، قیامت بھی سامنے آ گئی، جہنم بھی سامنے بھڑک رہی ہے. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، آج گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے تھے، جس عذاب کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، آج اس عذاب کی بھیڑ چڑھا دیے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے. سورہ نام میں ہے نا کہ مجرمین کو جہنم کے بالکل کنارے کھڑا کر دیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، بالکل آگ کے کنارے کھڑا. اللہ فرمائیں گے اب بتاؤ یہ جادو ہے یا سچ ہے؟ کہیں گے جی سچ ہے. کہ سچ ہے تو پھر جاؤ اندر، تمہارا یہی ٹھکانہ ہے. تم دنیا میں منکر تھے، میری آیات کے باغی تھے، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے. وکیل، اور کہا جائے گا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسا تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلایا ایسے ہم نے بھی آج تمہیں بھلا دیا. پڑے رہو دوزخ میں، چیختے رہو دوزخ میں، جلتے رہو دوزخ میں، ہم نے بھلا ہی دیا ہے تمہیں. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار. اللہ، یہ ساری سزا ملی کیوں؟ جرم کیا ہے ان کا؟ فرمایا جرم یہ ہے اللہ کی آیتوں کی طرف
توجہ نہیں کی اور مذاق اڑاتے رہے. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ اللہ کی آیات کو چھوڑ دیا جائے. ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے تم نے اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا بنایا، اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا. وغرتکم الحیات الدنیا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا، دنیا کی لذتوں میں مست ہو گئے. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج کا دن تمہیں جہنم سے نہ نکالا جائے گا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ تمہاری معذرت قبول کی جائے گی. تمہیں کہا جائے اچھا چلو عذر بیان کر لو، کیا غلطی تھی، کیوں تم نے کیا، تمہارے آج بات سنی نہیں جائے گی. جیسا کہ سورۃ الرحمن میں ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، اس دن نہ کسی انسان اور نہ کسی جن سے پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے رہو. پتہ ہے اللہ کو کیا کرتے رہو. آج ان کو موقع ہی نہیں دیا جائے گا، صرف ان کو سزا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اور پھر سورت کا خلاصہ نکالا، ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے لوگوں، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ سارے بولو کس کے لیے جی؟ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. رب السماوات ورب الارض رب العالمین، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے. سب کو پالنے والا کون ہے؟ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہو گدا، مسند آرا بز میں عطا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. رب ہے کائنات کا، رب ہے آسمانوں کا، رب ہے زمین کا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے کبریائی ہے، باقی سب عاجز ہیں، باقی سب پستیوں میں ہیں. کبریا اور بلند ذات ہے تو صرف میرے رب کی ذات ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی دلچسپ باتیں فرمایا کرتے تھے. شاہ جی نے فرمایا میں نے دیکھا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، زلف بے مثال، چہرہ بے مثال، لب بے مثال، آنکھیں بے مثال، حسن بے مثال، بے مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا میرے دل نے چاہا عطا اللہ شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہے، اسی کو اپنا معبود بنا لے. میرے دل میں خیال آیا، لیکن جب میں نے دیکھا بے مثال محمد مکے کی پتھریلی زمین پر اپنی پیشانی رکھ کر کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی، تو میں سمجھ گیا تھا اللہ سجدہ محمد کو نہ کر، سجدہ اس کو کر جس کے آگے بے مثال محمد بھی سجدہ ریز ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان والے بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز، زمین والے بھی اس کے سامنے سجدہ ریز. ارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بھی جس رب کے آگے سجدہ ریز ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، بڑائیوں کے لائق صرف وہی ذات ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے.